بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامل النحو میں ہم نے النوع الاول کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، اور یہ النوع الاول وہ جو 13 قسمیں ہم نے بنائی ہیں سماعی عوامل کی، ان کے حوالے سے۔ تو پہلی نوع النوع الاول، پہلی نوع کیا تھی؟ حروف تجر الاسم، وہ حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں، حروف تجر الاسم۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ فقط۔ تو اس پر ذرا آج ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ یہ فقط کیا چیز ہے۔ تو کیا لکھا ہوا ہے؟ حروف تجر الاسم، اور آگے ہے فقط۔ تو یہ جو فقط والا جو لفظ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو ہمارا فا ہے، اس فا کا نام ہے فا فصیحت۔ کیا نام ہے اس کا؟ فا فصیحت۔ فا فصیحت کیا ہوتا ہے؟ فا فصیحت وہ فا ہوتا ہے کہ جس میں جو شرط ہے وہ بیان نہ کی گئی ہو، صرف جواب شرط پر جو فا آتی ہے اس کا ذکر کر دیا جائے۔ یعنی ایکچولی یہ وہ فا جزائیہ ہی ہوتی ہے یا فا رابطہ ہی ہوتی ہے، لیکن وہ فا جزائیہ ہے کہ جس کی شرط شروع میں بیان نہیں کی گئی، تو اس کو ہم کہتے ہیں فا فصیحت۔ تو اب یہاں پر فا فصیحت کیسے ہے، اور وہ کون سی شرط ہے جو اس سے پیچھے محذوف ہے، تو وہ اب یہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا فٹ نوٹ میں دیکھیں گے کتاب میں، تو آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں آ جائیے ذرا سا فٹ نوٹ کی طرف۔ تو فٹ نوٹ میں جو ہے وہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو قط ہے نا، بیسیکلی یہ جو قط کا لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے انتہی کے معنی میں۔ ہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا فقط، یہ آ رہے ہیں۔ تو فقط جو قط کا لفظ ہے یہ اسم ہے بمعنی انتہی۔ کیا ہے؟ بمعنی انتہی ہے۔ تو یہ اسم قط، لیکن یہ اسم بمعنی انتہی ہے۔ یعنی انتہی کیا ہے ہمارا؟ انتہی ہوگا فعل امر۔ انتہی ہمارا فعل امر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اس کو ہم بناتے ہیں۔ تو قط کے معنی کیا بتایا انہوں نے؟ قط کے معنی بتائے انتہی۔ اچھا، یہ انتہی بنا کیسے؟ اس کو بھی ہم ساتھ میں حل کرتے ہیں مسئلہ۔ مادہ ہے ہمارا نون، ہا اور یا، اور یہ آیا ہے باب افتعال سے۔ باب افتعال میں ہمارا جو فعل یہ والا صیغہ بنے گا واحد مذکر حاضر کا، وہ بنے گا تفتعلو کے وزن پہ۔ کیا بن جائے گا؟ تنتہیو، تنتہیو۔ اچھا، یہاں آپ دیکھیں جو قاعدہ ہم نے پڑھ رکھا ہے علم الصرف کے اندر کہ یا پیش والی ہے اور اس سے پیچھے زیر آ گئی، یا پیش والی اس سے پیچھے زیر آ گئی تو ہم کر دیں گے یا کو ساکن۔ تو جب یا کو ساکن کریں گے تو یہ بنے گا تنتہی۔ کیا بن گیا؟ تنتہی۔ اب اس تنتہی کیا فعل امر بنائیں گے؟ تو علامت مضارع تا ہٹ گئی، علامت مضارع تا ہٹ گئی، اور شروع میں ساکن ہے تو نون ہمیں حمزہ لگانا پڑے گا، اور یہ آخر جو یا ہے وہ پہلے سے ساکن ہے، اس کے اوپر جب میں ایک اور ساکن کا بوجھ ڈالوں گا تو یہ گر گرا کے بن جائے گا کچھ اس طریقے سے انتہی۔ اور انتہی کا مطلب ہوگا تو رک جا، تو منع ہو جا، نہیں بیسیکلی نا، تو رک جا، تو بس کر، اس طرح کے معنی اس کے ہو جائیں گے، اسٹاپ کے معنی میں نہیں۔ یہ ایک لفظ ہے نا انتہی، ہاں وہ ٹکڑوں میں نہیں دیکھنا نا، ٹکڑوں میں دیکھیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ لفظ جو ہے اس کو پورا ایز اے ہول دیکھیں تو انتہی۔ تو رک جا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئے قط کے معنی۔ تو یعنی
हुरूफुन तजुरुल इस्मा फनतही, यानी फ़क़त का मतलब क्या है, फनतही, बस तू रुक जा। तो आखिर वो शर्त कौन सी है जो इससे पीछे माज़ूफ है, ये जिसको कहा जा रहा है कि जब रुक जाओ, क्या करके रुक जाओ, क्या करके रुक जाओ। तो वो जो शर्त यहाँ पर माज़ूफ मानी गई है वो भी किताब में आपके सामने मौजूद है। तो हमने कहा कि ये जो फा है ये फा फसीहत है, यानी हरफ जजा है, लेकिन इसकी जजा जो है वो हमने माज़ूफ की है। तो वो माज़ूफ क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर वो लिखते हैं कि इदा जररत बिहिल इस्मा फंतही, क्या है वो, इदा जररत बिहिल इस्मा फंतही। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूं, तो फिर हम इसको यहाँ पर देखेंगे। इदा जररता बिहा, ये हा मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि ये मैं हुरूफ की तरफ जो है वो बात हो रही है। तो इदा जररता बिहल इस्मा फंतही, तो ये जो हमारा इदा है ये है हरफ शर्त, और जररता बिहल इस्मा ये है हमारी शर्त, बयान शर्त। ये जो फा है ये है फा जजाइया, इसको फा राबिता भी कहा जाता है। और इंतही जो है ये है हमारा जवाब शर्त। तो ये पूरा अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारा जुमला शर्तिया जो है वो बन रहा है पूरा। तो ये हुआ क्या है बेसिकली, ये इंतही को आप अगर रिप्लेस कर दें, इंतही को आप रिप्लेस कर दें कत से, फा कत, यही है ना, इंतही, ये ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, कत इंतही के मायने में। तो इस इंतही को आप कत से रिप्लेस कर दें, पीछे बचा फा। तो ये जो शर्त का पार्ट है ना ये वाला, ये हमने कर दिया है माहजूफ, ये हमने कर दिया है माहजूफ, यानी शर्त जो है वो हमने बयान नहीं की है, हमने सिर्फ जवाब शर्त का जिक्र किया है। और उस जवाब शर्त से पहले जो ये फा आया है फा जजाइया, इसको हमने नाम दिया है फाए फसीहत, यानी ये वो फा जजाइया है कि जिसकी शर्त बयान नहीं की गई है, सिर्फ आगे जवाब शर्त का जिक्र कर दिया गया, सिर्फ आगे जवाब शर्त का जिक्र कर दिया गया। अच्छा, इसमें अब ये जो जुमला है इसकी भी थोड़ी सी तरकीब हम कर लेते हैं। क्या है जी, इदा जररता बिहल इस्मा फंतही। तो इदा को मैंने बताया ये हमारा हरफे शर्त हो गया। जररता क्या चीज है, हाँ, ये नहीं, खुद जररता का लफ्ज क्या है, फेल है ना, माजी का फेल है। तो फेल भी है इसके अंदर और फाइल भी इसके अंदर ही है, क्योंकि ये कौन सा सीगा है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का, फालता, माजी का वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है जररता। तो फेल और फाइल वो दोनों इसमें आ गए। बी है हमारा हरफे जार, और हा की जमीर इसकी वजह से हो गई मजरूर। और ये जो जार मजरूर हैं ये क्या बन रहे हैं, मुताल्लिक, लेकिन किसके मुताल्लिक हैं ये, जररता, हाँ फेल, मुताल्लिक बिल फेल, मुताल्लिक बिल फेल। और अल इस्मा ये हमें नसब में दिख रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये जररता का मफूल बनेगा। और ये जो हमारा बेसिकली बन रहा है ये बन रहा है जुमला फेलिया, और जुमला फेलिया खबरिया है ये। तो जुमला फेलिया खबरिया, ये पूरा जुमला जो है ये बन गया हमारा बयान शर्त। तो इदा जररता बिहल इस्मा क्या बनेगा तर्जुमा, कि जब तुमने इसके साथ इस्म को जर दिया, या जब तुम इसके साथ, मिलके यूं कर लें ज्यादा बेहतर होगा, कि जब तुम इसके साथ इस्म को जर दो,
جب تم اس کے ساتھ اسم کو جر دو، یہ اس کا ترجمہ ہمارا ہو گیا. تو اب کیا ہے؟ فن تہی، یہ جو فا ہے یہ وہی فا جزائیہ آ گیا، تو فا رابطہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ انتہی. انتہی ہمارا فعل امر ہے، اور فعل امر کے اندر فاعل بھی موجود ہے. تو یہ جو انتہی ہے یہ ایک طرح کا ہمارا ہو گیا جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ حکم ہو رہا ہے نا، جملہ فعلیہ انشائیہ. اور یہ جو جملہ فعلیہ انشائیہ ہے یہ ہو گیا ہمارا جواب شرط. اور بیان شرط، شرط، فا جزائیہ اور حرف شرط، یہ پورا مل ملا کر ہو گیا جملہ شرطیہ. تو اب اگر ترجمے کو دیکھیں تو جب تم اس کے ساتھ اسم کو جر دو تو رک جاؤ. اچھا، اب کس چیز سے رک جاؤ؟ یہ چیز بھی یہاں آپ دیکھیں وہ بتائی نہیں گئی ہے، تو اس کو بھی اگر ہم اس کے ساتھ شامل کر لیں تو ہم کہیں گے کہ فن تہی ان غیر الجری. تو کس سے بعد آ جاؤ؟ جر دینے کے علاوہ سے، یعنی بس ان حروف کا جو کام تھا وہ جر دینا تھا، بس جر دے دی ہے تو بس باقی اور کسی کو تنگ مت کرو. جر دینے کے علاوہ تم نے اور کچھ نہیں کرنا ہے. تو یہ جو ان غیر الجر ہے، اس میں ان ہو گیا ہمارا حرف جار، غیر ہو گیا مضاف، الجری ہو گیا ہمارا مضاف الیہ، اور یہ مل کر ہو گیا مجرور. اور یہ جو ان غیر الجر ہے یہ پورا ہو جائے گا متعلقہ فعل انتہی کے حوالے سے، اور اس کو بھی ہم جواب شرط کا پارٹ بنا لیں گے. اور یہ پورا یہ سمجھے، اس کو بھی ہم ایکسٹینڈ کر لیں گے یہاں. تو جب تم اس کے ساتھ اسم کو جر دو تو رک جاؤ، ہاں، ان غیر الجر یعنی جر کے علاوہ سے، یعنی بس تمہارا کام صرف جر دینا ہے. تو جب تم جر دے دو فقط، بس اور کچھ نہیں کرنا، تو رک جاؤ. تو حروف تجر الاسم، واپس اگر آ جائیں یہاں پر، حروف تجر الاسم فقط، یہ حروف ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں فقط، یعنی بس جر دینی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہ فقط کا لفظ اور آگے جگہوں پر بھی آئے گا، اور آگے جگہوں پہ بھی آئے گا. تو اس سب میں ہم یہی کریں گے کہ کوئی اس سے پہلے جملہ شرطیہ معذوف ہوگا، اور اس قط کو جو ہے وہ جواب شرط کے طور پر لیں گے، اور فا جزائیہ اس سے پہلے آئے گا. ٹھیک ہے، تو فقط، تو بس یہ کام کر کے تم رک جاؤ، اس سے آگے اپنے اثر کو تم نے نہیں پھیلانا ہے. تو یہ ہماری فقط کی جو ترکیب ہے وہ یہاں پر اچھے سے واضح ہو گئی. تو اگر اب کتاب پر آ جائیں واپس، تو ان غیر الجری، جر کے علاوہ سے. یہاں دیکھیں نیچے ترکیب بھی لکھی ہوئی ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں میرے ساتھ. تو کیا لکھا ہوا؟ اذا جررت بہل اسم، یہاں ہی کی ضمیر ہے، اصل میں ہا کی ضمیر آنی چاہیے کیونکہ حروف کی بات ہو رہی ہے، تو حروف وغیر عاقل کی جمع مکسر ہے. تو اذا جررت بہا کر لیں، تو اذا جررت بہل اسم فانتہی. تو ترکیب کیا ہو رہی ہے جو ہم نے کی بھی ہے، کہ اذا ہو گیا حرف شرط، جررتا فعل با فاعل، بہا جو ہے وہ حرف جار، اور ہا کی جو ضمیر ہے وہ مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہوا جررتا کے. الاسم وہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل و متعلق و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہوا. جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہوا. یہ ہم نے اس کو دیکھیں جملہ فعلیہ خبریہ بنا کر اس کو شرط بنایا، بیان شرط کو بیان شرط بنایا ہم نے. یہ ایک بات ہو گئی. اگلی بات پھر کیا ہے کہ فا حرف جزا، فا ہمارا حرف جزا ہم نے لکھا ہوا ہے. انتہی امر حاضر، اس میں ضمیر انتا جو ہے وہ مستتر یعنی چھپی ہوئی ہے، اس کا فاعل ہو کر فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا ہو گئے. جملہ فعلیہ انشائیہ ہم نے بنا لیا اس کو نا، فنتہی کو، اور ان غیر الجر کو اس کے ساتھ ہی چاہے ملا لیں. تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ مل کر ہو گیا جواب
शर्त, ठीक है। और शर्त और जजा मिलकर पूरा क्या बन गया, जुमला शर्तिया। शर्त और जजा, ये बयान शर्त और जवाब शर्त मिलकर पूरा बन गया जुमला शर्तिया। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब जो से एक फकत के लफ्ज की है, उसके अंदर ये सारी कहानियां मौजूद हैं। तो आज यहीं रखते हैं गुफ्तगू को। अगली नशिस्त से हम ये जो जुमला है हमारा कि वाहिया सब आशरा हरफन, तो ये जो हरूफ जार हैं इनकी तादाद 17 है, और उन 17 में से एक एक को हम देखेंगे और एक एक किन किन माना में इस्तेमाल होता है। ये सारी चीजें अगली क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।